بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی یہ ویڈیو ابو جہل کے قصے پر مبنی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، عمرو بن حشام مشرکین مکہ کا سردار تھا۔ مشرکین کے تمام قبائل میں سے اسے احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ عمرو ابن حشام قریش میں ابو الحکم یعنی دانش کا باپ کے لقب سے جانا جاتا تھا، مگر اسی ابو الحکم نے اپنی کور چشمی کے سبب دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو جہل کا لقب پایا۔ اب بھی یہ عالم ہے کہ اگر کسی شخص کو ابو جہل کہہ کر پکارا جائے تو وہ مرنے مارنے پر تل جاتا ہے، ایسا غرور والا کہ مرتے مرتے بھی کہہ کر مرا کہ میرا سر گردن سمیت کاٹنا تاکہ دیگر سروں کے درمیان ممتاز رہے۔ ایک دن ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی پھینکی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک زخمی کر دیا۔ اسی وقت ایک لونڈی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اسی شام جب آپ کے عزیز چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک انتہائی بہادر، جری اور طاقتور انسان تھے، شکار سے واپس آئے تو اس لونڈی نے یہ سارا ماجرا ان کو بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے زخمی ہونے کی خبر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چراغ پا کر دیا اور آپ ابو جہل کو ڈھونڈنے نکلے۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ میں موجود تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کمان اس زور سے اس کے سر پر ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ بھتیجے، میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، مجھے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب آپ ایمان لے آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ غور کیجئے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ اللہ کے نبی جب بھی دنیا میں آئے، اہل کفر و باطل نے نہ صرف ان کا انکار کیا بلکہ ان کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کیں۔ کتنے ہی انبیاء کرام کو ان کی قوموں نے شہید کر ڈالا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بہت زیادہ مخالفت کی گئی۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں جلوہ گر تھے اور نماز کی ادائیگی میں مصروف تھے اور نماز میں طویل سجدے فرما رہے تھے۔ اس وقت کفار کے کچھ سرکردہ افراد بھی حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ابو جہل، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، عقبہ ابن ابی معیط، امیہ بن خلف اور 2 مزید افراد یعنی کل 7 افراد شامل تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو فلاں جگہ جائے جہاں کچھ قبائل نے جانور ذبح کیے ہوئے ہیں اور وہ جانور کی اوجھڑی ہمارے پاس اٹھا لائے، ہم وہ اوجھڑی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دیں۔ ان میں سب سے بدبخت اور کور دماغ عقبہ ابن ابی معیط اٹھا اور اس نے وہ اوجھڑی لا کر پیکر نظافت و لطافت حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حالت سجدہ میں تھے۔ میں وہاں قریب ہی کھڑا تھا، مجھے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں تو اس وقت اپنی حفاظت پر بھی قادر نہیں تھا۔ میں کسی کو خبر کرنے کے لیے وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ اسی اثنا میں حضرت سیدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچ گئی۔ آپ دوڑتی ہوئی آئیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت مبارک سے اوجھڑی کو اتار دیا، پھر قریش کی جانب متوجہ ہو کر بلا خوف و خطر انہیں ملامت فرمانے لگیں، لیکن کافروں نے انہیں کچھ جواب نہ دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اذیت کے باوجود اپنی عادت مبارکہ کے مطابق سجدہ پورا کیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی، اے اللہ، قریش کی گرفت فرما، عتبہ، عقبہ، ابو جہل اور شیبہ کی پکڑ فرما۔ اس کے بعد آپ مسجد حرام سے باہر تشریف لے گئے۔ راستے میں آپ کی ملاقات ابو البختری سے ہوئی، جس کی بغل میں کوڑا دبا ہوا تھا۔ اس نے آپ کے چہرے انور پر ملال کے آثار دیکھے تو پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے جانے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا جب تک آپ مجھے ساری بات نہیں بتائیں گے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی بڑی تکلیف پہنچی ہے۔
اس کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ اس نے کہا کہ آئیے میرے ساتھ مسجد چلیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے۔ ابو البختری نے ابو جہل کے سر پر وہ کوڑا رسید کر دیا۔ اس پر کافروں میں آپس میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ ابو جہل چلایا، او تم لوگوں کا ناس ہو، تمہاری آپس کی ہاتھا پائی سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ تو چاہتے ہی یہی ہے کہ ہمارے درمیان مخاصمت پیدا ہو جائے اور وہ اور ان کے ساتھی محفوظ رہیں۔ اللہ رب العزت نے ابو جہل کو غزوہ بدر میں نشان عبرت بنا دیا جب وہ سردار بن کر آیا۔ جس لشکر میں 1000 بہادروں کا لشکر تیار کیا گیا جس کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ تھا، اس فوج میں 600 افراد زرہ پوش تھے، 100 سواروں کا ایک رسالہ تھا۔ یہ اسلحہ بند 76 سوار تھے۔ ہتھیاروں سے لیس گھڑ سواروں کی تعداد 200 تھی اور ہتھیاروں سے لیس پیادہ فوج کی تعداد 100 تھی۔ کھانے پینے کی وافر چیزیں ساتھ لی گئیں۔ عمرہ قریش میں سے عتبہ بن ربیع، حارث بن عامر، نصر بن حارث، ابو جہل اور امیہ بن خلف باری باری روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے اور اپنے ساتھیوں کی ضیافت کرتے۔ دل بہلانے کا ساز و سامان بھی ہمراہ تھا۔ رات میں عیش و طرب کی محفلیں سجتیں۔ غرض اہل قریش کا یہ لشکر بڑے تمطرات سے مدینہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہوا تاکہ تجارتی قافلے کو مسلمانوں سے بچا کر لایا جا سکے، ان سے 2 ہاتھ بھی ہو جائیں اور انہیں سبق بھی سکھایا جائے۔ فوج کی روانگی کے وقت دشمنان اسلام نے، جن میں ابو جہل بھی تھا، کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی کہ اے رب کعبہ، دونوں میں سے جو دین تجھے زیادہ پسند ہو، دونوں لشکروں میں سے جو لشکر اعلیٰ ہو، دونوں جماعتوں میں سے جو جماعت زیادہ تقوی والی ہو اور دونوں گروہوں میں سے جو گروہ زیادہ معزز ہو، فتح کا سہرا اس کے سر باندھنا۔ اہل قریش یہ دعا مانگتے وقت یہ جان رہے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام نعوذ باللہ حق پر نہیں ہیں، جبکہ وہ سب کفر و شرک، فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ دشمنان اسلام کا فوجی قافلہ مکہ سے بدر کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی قریش کا لشکر راستے میں ہی تھا کہ دوسرے قاصد نے آ کر خبر دی کہ ابو سفیان اپنے قافلے کو خطرے سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوا اور وہ عن قریب بحفاظت مکہ پہنچ رہا ہے۔ اس خبر سے لشکر قریش میں اختلاف پیدا ہوا۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اب لڑنے مرنے سے کوئی فائدہ نہیں، مکہ واپس لوٹ چلو، مگر دوسرا گروہ واپس لوٹنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ہر حال میں مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ ان میں ابو جہل پیش تھا۔ اس اختلاف کی وجہ سے بنی زہرہ، بنی احنس، بنی عدی بن کعب اور بنی ہاشم کے لوگ واپس لوٹ گئے۔ ابو جہل، عتبہ، امیہ بن خلف اور ان کے ہم خیال افراد مدینہ کے مہاجرین اور انصار کا زور توڑنے کے لیے بدر کی جانب بڑھے۔ اب ان کی تعداد 950 تھی۔ نبی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات سے ہر وقت باخبر رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ مدینے کے پاس سے گزر رہا ہے اور اس قافلے کی مدد کے لیے اہل قریش کی مسلح افواج مدینہ کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ یہ مدافعت کا وقت تھا، اپنا دفاع کرنا تھا، مدینہ کے لوگوں کی جان و مال اور اسباب عزت و آبرو کی حفاظت کرنی تھی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے سامنے صورتحال رکھی کہ ایک طرف اہل قریش کا تجارتی قافلہ ہے جس کے پاس کروڑہا روپے کا مال اور اسباب ہے جو مدینہ کے راستے مکہ کی طرف جا رہا ہے، دوسری طرف دشمنان اسلام کی فوج جنوبی راستے سے مدینہ کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین سے مشورتاً پوچھا کہ اس صورتحال سے ہمیں کس طرح نپٹنا چاہیے۔ ایک گروہ کی رائے تھی کہ قافلے کے ساتھ کم لوگ ہیں، مال و اسباب زر کثیر ہے، اس پر حلہ بول دیا جائے اور ان کا تجارتی مال و اسباب لوٹا جائے۔ دوسرے گروہ کا خیال تھا کہ دشمنان اسلام کی فوج سے ٹکر لی جائے، ان کا زعم ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا جائے اور اس فتنے کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ اہل مکہ کے کافروں اور مشرکوں سے جنگ کر کے ان کی طاقت توڑ دی جائے، اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی تھی کہ حق کو حق کے ساتھ ثابت کیا جائے اور کفر و شرک کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا جائے، تاکہ حق کی حقانیت ظاہر ہو اور باطل باطل کے ساتھ ثابت ہو جائے۔ لہٰذا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حتمی فیصلے اور دوسرے گروہ کے خیال کے مطابق اپنا دفاع کرنے کے لیے لگ بھگ 300 مجاہدین کی فوج ترتیب دے دی گئی۔ ان میں سے صرف 2 کے پاس گھوڑے تھے۔ کل 70 اونٹ تھے جن پر 300 مجاہدین باری باری سوار ہوتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اس فوج کی قیادت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کے ہمراہ رمضان کی 16 تاریخ کو مدینہ منورہ سے بدر کی جانب کوچ فرمایا۔ ہجرت کے دوسرے سال کا یہ ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے جگہ جگہ پڑاؤ ڈالا جو جنگی نقطۂ نظر سے زیادہ اہم تھی، جہاں پانی کے کنویں تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحالت مجبوری کنووں کے شمال مشرق سمت میں ایک اونچے ٹیلے پر قیام فرمایا۔ جان بازوں نے وہاں ایک جھونپڑی یا سائبان بنا دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سپہ سالار اعظم وہاں سے میدان جنگ کا مشاہدہ کر سکیں، حالات کا جائزہ لے سکیں اور وقتاً فوقتاً ہدایات جاری کر سکیں۔ سامنے نشیب میں کفاران مکہ، مشرکین قریش اور دشمنان اسلام کا پر شکوہ لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ ان کی تعداد، جاہ و حشمت، ساز و سامان دیکھ کر اور یہ دیکھ کر کہ پانی پر دشمنوں کا قبضہ ہے، یہ جان کر کہ زمین ریتیلی ہے جس میں پاؤں دھنس دھنس جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ دشمن کے پاس سواریاں ہیں اور اپنے پاس سواریاں ہیں مگر ناکافی، یہ سوچ کر کہ دشمن اسلحے سے لیس ہے اور یہاں تلوار ہے تو ڈھال نہیں اور ڈھال ہے تو تلوار نہیں، ان عوامل کی وجہ سے مجاہدین کے حوصلے پست ہو رہے تھے، جو مدینہ منورہ سے نکلتے وقت یہ سوچ رہے تھے کہ انہیں زبردستی موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اب انہیں اپنی شکست اور موت اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی تھی، لہذا ان کی ڈھارس بندھانا ضروری تھا تاکہ دشمن کا مقابلہ کرتے وقت وہ ثابت قدم رہیں، نڈر اور بے خوف ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت اس طرح تبدیل کر دی اور ان کی اس طرح سے اعانت فرمائی کہ اول رات میں بارش ہوئی۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ تمام مجاہدین نہائے دھوئے، جس سے وہ چست چاق و چوبند ہو گئے۔ تھکن اور خوف کی وجہ سے ان پر کسل مندی طاری تھی، وہ دھل گئی۔ بارش سے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ پانی کی قلت دور ہوئی۔ مجاہدین نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر بارش کا پانی جمع کیا تاکہ وقت ضرورت کام آئے۔ بارش سے تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے پیروں کے نیچے کی ریت جم گئی، جس سے ریت میں پیر دھنسنے کا خوف ان کے دلوں سے جاتا رہا۔ بارش سے چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ دشمن نشیبی علاقے میں تھا، اس لیے وہاں کیچڑ ہو گئی، جس سے ان کے سواروں اور سپاہیوں کے پاؤں زمین پر جم نہیں پا رہے تھے۔ بارش سے پانچواں فائدہ یہ ہوا کہ مجاہدین رات میں بے خوف ہو کر سو گئے اور صبح جب نیند سے بیدار ہوئے تب ان کے قلوب پر سکون طاری تھا۔ بارش نے انہیں قلب کا اطمینان بخشا۔ اس کیفیت کی وجہ سے ان کے دلوں سے دشمن کا خوف جاتا رہا۔ اس طرح یہ بارش مسلمانوں اور مومنوں کے لیے باعث رحمت اور کافروں کے لیے باعث زحمت ثابت ہوئی۔ اس طرح جب کفر و حق کا مقابلہ ہوا تو اللہ رب العزت نے حق کو فتح عطا فرمائی اور ابو جہل جو سردار بن کر آیا تھا اس کو نہ صرف شکست پاش ہوئی بلکہ جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، اور بے شک وہ اتنے غرور والا تھا کہ جب اس کا سر کاٹا گیا تو اس نے یہ کہا کہ میرا سر نیچے سے ہی کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ یہ سردار کا سر ہے، اور ابو جہل اس طرح جہنم کا ایندھن بنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں غرور سے محفوظ رکھے اور حق کو پہچاننے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔